اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین الملقب بطہ ویاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حاضرین کرام، 2 دنوں سے اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں سلسلہ بیان جاری ہے، لیکن آج مجھے کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا تھا بہت جلدی 2-4 منٹوں میں اس کو دہرا دوں، اور اس کے بعد جو نئی باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانی ہیں، جو نئی باتیں پہنچانی ہیں وہ میں پہنچاتا ہوں۔ یہ آیہ کریمہ بہت مختصر سی ہے لیکن بڑی معنی خیز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے نبی کی آواز پر لبیک کہو، یہ آواز تمہیں زندگی دیتی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے ریپریزنٹیٹو، اس کے نمائندے کی آواز پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں حیات دیتی ہے۔ اب تک میں نے 2 مجلسوں میں یہ عرض کیا کہ یہ جو حیات ہے، یہ حیات وہ حیات نہیں ہے جو رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہے، کیونکہ وہ تو خود زندہ ہے۔ آدمی زندہ سے کہا جا رہا ہے تمہیں حیات ملے گی، تو زندہ سے جب کہا جا رہا ہے تمہیں حیات ملے گی، اس کے معنی یہ کوئی اور حیات ہے جو اس زندگی سے کوئی بلند حیات ہے۔ جیسے قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس کے کیا معنی؟ جب ایمان والا ہے وہ تو ایمان کیا لائے گا؟ تو قدرت کہے گی کہ دیکھو، جو پہلی بار ہم نے ایمان والو کہا ہے وہ صرف تمہارے دعوے کی تصدیق ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو تم مومن ہو۔ اب جو دوسری بار کہہ رہا ہوں ایمان لاؤ، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کے حقیقی تقاضے پورے کرو۔ ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو لو ہم بھی مانے لیتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، لیکن اب تم اس کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سرکاری دستاویزوں میں تمہارا نام مسلمان لکھا رہے، اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام مسلمانوں میں نہ ہو، ہے نا؟ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زندوں سے مخاطب ہو کر کے کہ تمہیں یہ زندگی دے گا یہ پیغام۔ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ ایک زندگی میں نے کہا وہ ہے کہ جو رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہے، دل میں دھڑکن بن کے رہتی ہے، جسم میں حرارت اور گرمی بن کے رہتی ہے۔ اس زندگی کا فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے۔ لیکن ایک اور زندگی ہے، وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ ضمیر اور فطرت کی زندگی ہے جس کا فیصلہ اللہ اور رسول کرتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ قرآن کے مطابق یہ اصل زندگی نہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کبھی کبھی میدان جنگ کی لاشوں کو زندہ قرار دیتا ہے اور سڑک پہ چلنے والوں کو مردہ قرار دیتا ہے۔ سڑک پہ چلنے والوں کو مردہ قرار دیتا ہے، میدان جنگ میں مرنے والوں کو زندہ قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے مفہوم کو پا لیا، انہوں نے زندگی کے مفہوم کو نہیں پایا۔ وہ جو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے زندگی کا، جو رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہے، وہ زندگی ہے جو حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، کتے بلی میں بھی پائی جاتی ہے، جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ دل وہاں بھی دھڑکتا ہے، خون وہاں بھی پمپ ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی جس کی زندگی کی بات قرآن کر رہا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ رسپونڈ اگر کرے انسان تو زندہ ہے۔ قدرت کہتی ہے کہ نیکی کی بات پر اگر انسان رسپونڈ کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر رسپونڈ نہیں کر رہا ہے تو انسانی طور پر وہ زندہ نہیں ہے۔
ہے نا, نیکی کی بات پر اگر وہ رسپونڈ کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے. اور میں نے مثال بھی دی تھی جناب حر کی, کہ جب منزل صالبیہ پر امام حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا حر نے, اور امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, کیا ارادہ ہے یہ, تو نے کیا کیا؟ تو حر نے کیا جواب دیا؟ حر نے یہ جواب دیا کہ اگر کسی تمام عرب میں کسی اور نے میری ماں کے بارے میں یہ بات کہی ہوتی تو میں اسی لہجے میں جواب دیتا, لیکن کیا کروں, آپ کی ماں تو وہ ماں ہے کہ کوئی مسلمان رہتے ہوئے بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. بس امام حسین نے دیکھ لیا کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مگر ابھی رسپونڈ کر رہا ہے. بس جب دیکھ لیا, جلدی اور پھر آج کی باتوں کو عرض کروں گا, کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مگر رمق حیات باقی ہے. تو امام نے جب دیکھ لیا, اس طبیب اعظم نے دیکھ لیا, اس عظیم روحانی ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے اندر ابھی رمق حیات باقی ہے, تو بس عاشور کا دن آتے آتے اپنی طرف کھینچ کر اسے وہ حیات دے دی کہ آج تک حر زندہ ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. اور حضور اگر کربلا حر بنا سکتی ہے, اگر حسین حر بنا سکتے ہیں, تو یہ فرش عزا اور ذکر حسین بھی حر بنا سکتا ہے. یہ فرش عزا ہم اسی لیے بچھاتے ہیں کہ انسانیت میں, گناہوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ایک امید کا کنارہ مل جائے, کہ جس طرح حسین نے اس کو زندگی دی تھی ہمیں بھی زندگی مل جائے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور قرآن ڈیتھ سرٹیفکیٹ کس کے لیے لکھتا ہے؟ قرآن ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے لیے لکھتا ہے کہ جب انسان میں جرم ہو اور احساس جرم ختم ہو جائے, جب گناہ ہو احساس گناہ ختم ہو جائے, جب قتل ہو اور احساس جرم ختم ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, اس لیے کہ جب رسپونڈ ہی نہیں کر رہا ہے تو زندگی آئے گی کیسے؟ اور فرما رہے ہیں آپ, تو یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ حیات ہے جو تمہیں ملے گی, یہ حیوانی حیات نہیں, انسانی حیات ہے. دوسری بات, اس آیہ کریمہ میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ حیات انڈیویجول اور فرد کی حیات نہیں, معاشرے کی حیات, سماج کی حیات ہے. سماج کی بھی ایک حیات ہوتی ہے اور سماج کی بھی ایک موت ہوتی ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ جس طرح انسان مریض ہوتے ہیں اسی طرح معاشرے مریض ہوتے ہیں. جس طرح انسان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح انسان کا مرض چھپانے سے انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا, اسی طرح معاشرے کے مرض کو چھپانے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور علامتیں میں نے بتائی تھیں کہ ہیلدی معاشرے کے لیے جیسے آپ کی صبح میں سیر کے لیے جانا ضروری ہے, اسی طرح ہیلدی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ خاموش رہے, جس کے پاس علم ہے وہ بولے, تبھی تو معاشرہ صحت مند رہے گا. معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عدل و انصاف جاری و ساری ہو جائے, ہے نا. اور کل میں نے اس سلسلے میں امیر المومنین کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ انہوں نے اہل کتاب کے حکومت کے کیا اصول بیان کیے تھے, وہ سب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. بس آج اب اس وقت سے میں وہ بات شروع کرتا ہوں کہ جو مجھے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے علی یہ بتائیے کہ عدل افضل ہے یا احسان؟ عدل افضل ہے کہ احسان؟ کل ساری گفتگو عدل پر ہو چکی, عدل افضل ہے یا احسان؟ امیر المومنین, اب میں آپ سے یہ سوال میں آپ ہی سے کیے دیتا ہوں, ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ احسان افضل ہے, عدل ہے, لیکن مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے جواب دیا کہ عدل ہمیشہ احسان سے بہتر ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی سوچ عدالت اور انصاف میں ڈھلی ہوئی ہے. میں نے کل وہ جملہ کہا تھا, آج دہرائے دیتا ہوں کہ دنیا کا ہر بادشاہ اپنے ظلم کی وجہ سے مارا گیا, لیکن جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو سب نے لکھا قتل فی محرابہ لشدت عدلہ, اپنی محراب میں اس لیے شہید ہو گئے کہ عدل کے اوپر شدت سے کاربند تھے, اور دنیا علی کا عدل برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اب کسی نے پوچھا احسان افضل ہے یا عدل, تو آپ نے کہا کہ عدل بہتر ہے. کیوں؟ کہا کہ دیکھو سنو, میرے پاس جو لاجک ہے اس بات کو سنو. ہمیشہ یاد رکھو کہ احسان
افراد پر کیا جاتا ہے، 1 2 3 4 پر کیا جا سکتا ہے، جبکہ عدل پورے معاشرے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی احسان سے چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، عدل کے ذریعے چیزیں اپنی جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ احسان میں متوجہ رہیے، احسان میں احسان کرنے والا اونچائی پر ہوتا ہے، احسان لینے والا نیچا ہوتا ہے۔ احسان کرنے والے کی گردن اٹھی ہوئی ہوتی ہے، احسان لینے والے کی گردن نیچی رہتی ہے۔ لیکن عدل میں یہ معاملہ نہیں ہے، عدل دینے والا اور انصاف حاصل کرنے والا دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دے رہا ہے، یہ اپنا حق سمجھ کر کے لے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میرے دوستو، زندگی، یہ جو انسانی زندگی ہے، یہ عمر نہیں دیکھتی، یہ زندگی عمر نہیں دیکھتی، بس یہ دیکھتی ہے کہ جذبہ موجود ہے کہ نہیں۔ حق کی طرف آنے کا جذبہ اگر ہے، حق کی طرف، حق کی آواز پر جب بلایا جائے تو رسپونڈ کرنے کا جذبہ ہے، تو حیات انسانی باقی ہے، ورنہ وہ انسان انسانی طور پہ مر چکا ہے، حیوانی طور پر زندہ ہے۔ اور میں آخری بات جو میں نے کل کہی تھی وہ ایک بار اور یاد دلا دوں کہ میدان کربلا میں بھی امام حسین نے جب حل من ناصر ینصرنا کہا تو لشکر یزید سے کوئی جواب نہ آیا، ششماہ بچے نے اس پر رسپونڈ کیا کہ بابا جان کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو لبیک کہنے کے لیے موجود ہے، زندگی ہمارے اندر موجود ہے۔ میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، زندگی ہمارے اندر جلوہ گر ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دعوت ذوالعشیرہ کا بھی تذکرہ کیا کہ یہاں بڑے بڑے بیٹھے تھے، لیکن زندگی تھی جو ایک 10 برس کے بچے میں پائی گئی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ پیغام خود زندگی ہے، رسول اسلام کی زندگی معاشرے کے لیے حیات ہے۔ اب میں اس موضوع پہ آتا ہوں، اور آج چونکہ شب شہادت خود سرکار دو عالم اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، میں بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے اپنی سیرت میں دنیا کو کیا دیا۔ آج دنیا سوال کرتی ہے نا، محمد مصطفیٰ نے کیا دیا؟ محمد مصطفیٰ نے سب سے پہلے انسان کو انسانیت کا درجہ دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے انسان کو تکلیف دینے کی اور انسان کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی مختلف قسمیں جائز تھیں، اور انسانی خون کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی خانوادہ نہ ہو، جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی قبیلہ نہ ہو، جب تک کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ نہ ہو۔ آپ دیکھیے جو تہذیب کا گہوارہ یونان تھا، جہاں پہ آج روم میں کولوسیم کے کھنڈر موجود ہیں، وہاں پہ کیا کیا ہوا کرتا تھا؟ گلیڈیٹرز ایک دوسرے کا جو ہے وہ تفریح کے لیے اپنی جانیں دے دیا کرتے تھے، انسانوں کی حیوانوں سے جنگ کروائی جاتی تھی، انسانوں کو، غلاموں کو ذبح کر کے ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو ہے وہ انسانوں کو قتل کرنے کی بہت سی جو ہے وہ قسمیں رائج تھیں۔ ایران میں بھی یہی سب ہوا کرتا تھا، سرزمین عرب پہ یہ معاملہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ایک آواز گونجی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا بغیر کسی شرعی وجوہ کے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جس نے انسان کو انسانی خون کی قیمت سے روشناس کرایا کہ انسان کی خون کی کوئی قیمت ہوا کرتی ہے۔ اور حضور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ پیغمبر نے اس طبقے کو زندگی دی جس طبقے کو کوئی انسان ماننے پر تیار نہیں تھا، یعنی طبقہ نسواں، عورتوں کو۔ آپ دیکھیے عورتوں کے کیا کیا دنیا میں اس وقت حقوق ہوا کرتے تھے، اور جس وقت پیغمبر نے اسلام کے سورج کو طلوع کیا، اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی طبقے کو، کبھی انسانی نسل میں سے کسی طبقے کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا، وہ عورتوں پر ہو رہا تھا۔ وہاں پر مشرکین آباد تھے، وہاں پر یہود و نصارہ آباد تھے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے عقائد الگ تھے، لیکن عورتوں سے دشمنی کے معاملے میں سب ایک تھے۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ عورت انسان کے لیے
بالکل عذاب ہے، زہر ہے، اس کی روحانیت کے لیے زہر ہے۔ کیوں زہر ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں ایک تصور ہے اوریجنل سن کا۔ اوریجنل سن گناہ اول، اور وہ گناہ اول جو حضرت آدم سے ہوا اس کو وہ کس نے کروایا؟ حضرت حوا نے کروایا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہر انسان گنہگار پیدا ہوا۔ کیوں گنہگار پیدا ہوا؟ کیونکہ ان کے دادا آدم نے گناہ کیا تھا۔ کیا گناہ کیا تھا؟ کہ یہ کہا گیا کہ اس پھل کے پاس نہ جانا، اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب گناہ عورت پہ کس طرح رکھا گیا کہ یہ کہا کہ شیطان نے پہلے حوا کو بہکایا اور حوا نے اپنے شوہر آدم کو بہکا دیا، اس لیے عورت تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اگر کوئی روحانی پیشوا ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے شادی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دنیا کا فادر بننے کے لیے اپنا حق کے فادر بننے کو اسے سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ جب تک خود کسی کا بایولوجیکل فادر نہ بنے تب دنیا کا فادر بن جائے، یہی تو کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ عیسائیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی گھر میں ہو جس کے اوپر چھت پر کوئی عورت ہے، اس کا سایہ اس کے اوپر پڑ جائے تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ نے مشرکین کا کیا عالم تھا؟ مشرکین تو اپنے لیے بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے ننگ و عار سمجھا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ میں قرآن مجید کی اس آیت کا معجزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک جگہ کیا کہا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس دن ہم بیٹی سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو مفسرین سے پوچھئے کہ بھائی یہ کیا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو وہ بڑے خوش ہو کے جواب دیتے ہیں، ارے اس کا تعلق تو اس دور سے ہے جب یعنی عرب اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور جیسے ہی آپ نے یہ کہا، آپ نے اس آیت کو قتل کر دیا، کل کر دیا، اس لیے کہ زمانے کے بدلنے سے آیت اپنے میننگ بدل دیتی ہے۔ اس وقت جاہل عرب تھے جو بیٹی کے پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے، بعد میں جدید جاہلیت ایسی ہوئی کہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھ لیا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اگر بیٹی ہے تو اس کی قبر وہی بنا دی۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت جتنا اس دور کے اوپر منطبق ہوتی ہے اتنا آج کے دور پر منطبق ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ قرآن سمبولک لینگویج میں گفتگو کرتا ہے، علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ جب قرآن فرعون کہتا ہے تو صرف 5000 سال پہلے والا فرعون مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ سیاسی طاقت جو اپنے جبر اور طاقت کے بل پہ عوام کو دبانا چاہتی ہے وہ اپنے وقت کا فرعون ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، جب قرآن قارون کہتا ہے تو قارون 5000 سال پہلے کا قارون نہیں، بلکہ ہر وہ کیپٹلسٹ پاور جو اپنے سرمائے کے ذریعے انسانوں کو اور اس کی فکر کو خریدنے کا منصوبے بناتی ہے وہ اپنے دور کا قارون ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قارونیت اور فرعونیت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے، یعنی کیپٹلسٹ کو سیاسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور سیاست والے لوگوں کو کیپٹلسٹ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور دونوں مل کے جس کا خون چوستے ہیں وہ ہے عوام۔ یہ قدرت نے بتا دیا اپنے قانون میں اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں بتا دیا۔ تو حضور بات یہ ہے کہ یہ سب ہوا کرتا تھا، لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس خالق کائنات نے اپنے نبی کو بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹی دی۔ کیوں؟ تاکہ بتا دیں کہ اگر بیٹا ہونا ہی صرف کوئی فضیلت ہوتی تو ہم اپنے نبی کو یہ فضیلت ضرور دے دیتے۔ ہاں ایک بیٹی دی، مگر دیکھو اس کی اتنی تعظیم و تکریم کروائی کہ عربوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، کیا بیٹی اتنی بلند مرتبہ ہو سکتی ہے کہ خود سرور کائنات اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے ایک حق دیا پیغمبر نے، جو اسٹیٹس دیا وہ اپنی جگہ، وہ سب میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ زندگی کا حق دیا، عزت کا حق دیا۔ تاریخ انسانیت میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پوری تاریخ انسانیت میں، ہیومن ہسٹری میں، حضور سرور کائنات وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیٹی کے لیے یہ قانون دنیا کو دیا کہ بیٹی باپ کی میراث میں حقدار ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔
بیٹی کو باپ کی میراث میں حق دلایا. عجیب بات ہے, متوجہ رہیے. سب سے پہلے نہ یونان میں دیا جاتا تھا, یونان میں تو عورتوں کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھی. نہ یونان میں, نہ مصر میں, نہ ایران میں, کہیں نہیں بیٹی کو پراپرٹی میں حق نہیں دیا جاتا تھا. دیا. ہم نے یہ دیکھا کہ اسی شہزادی نے اس اپنے حق کے لیے اپنے گھر سے دربار تک کا سفر کیا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر دونوں جہاں کی شہزادی سے یہ پوچھوں کہ اے شہزادی, یہ بتائیے کہ باغ فدق کی حیثیت ہی کیا ہے. اس لیے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ بھی جائے تو آپ کی فیاضی اور سخاوت کا مقابلہ نہیں کر پائے گا, ایک دن میں ختم ہو جائے گا. شہزادی یہ فوراً جواب دیں گی کہ دیکھو تم ہمارے عمل کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہو. اہل بیت کبھی اپنے لیے عمل نہیں کرتے ہیں, اہل بیت جب عمل کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. میں صرف حق میراث مانگنے نہیں جا رہی ہوں, بلکہ میں تمام قیامت تک مسلمان بیٹیوں کے حق میراث کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہی ہوں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ. کہ حق میراث کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہی ہوں. اب میرے دوستو یہاں پہ میں روک کے اپنے مجمع کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بی بی نے, دیکھیے یہاں پہ تھوڑی دیر اور آپ کے سامنے آپ کو زحمت دوں گا کہ بی بی نے اس بات کو ایک ایشو بنایا. کیوں ایشو بنایا؟ اس لیے تاکہ بی بی یہ چاہتی تھیں کہ جس وقت خلافت کی تاریخ لکھی جائے فدق ضرور مینشن کیا جائے. جب فدق مینشن ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ مطلب نہیں تھا بی بی کا کہ اس سے نفرتیں بڑھیں یا ایک دوسرے پہ چھینٹا کشی ہو. بی بی کی پالیسی یہ تھی کہ جب خلافت کی تاریخ لکھی جائے تو فدق لکھا جائے, اور جب فدق لکھا جائے تو تمام مسلمان اور غیر مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے بیٹی کو حق میراث عطا کیا ہے نا. تو یہ چیز ہے. اب آپ کو یہ بتائیے کہ جس کے لیے حضرت سیدہ طاہرہ نے سفر کیا, اگر ہم اپنی بیٹیوں کو وہ میراث نہ دیں, ہے یہ ہوتا یہ ہے جناب کہ دین جس کلچر میں جاتا ہے وہاں کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے. تو دین نکلا کہاں سے, آیا کہاں, جن ملکوں میں پہنچا وہاں کے کلچر میں رنگ ڈھنگ میں اختیار کر لیتا ہے. اور جب اس کلچر سے کوئی پرابلم ہونے لگتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں دین کی یہ پرابلم ہے. وہ دین کی پرابلم نہیں بلکہ کلچر کی پرابلم ہوتی ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے کلچر کو مطابق دین بنائیے, دین کو کلچر کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اب کلچر کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ اس سے بیٹی سے کہہ دیا جاتا ہے بھائی دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیا, وہی سمجھو تمہاری میراث ہے. حضور میراث الگ ہے, شادی میں پیسہ خرچ کرنا الگ بات ہے. شادی میں پیسہ تو بیٹے کی بھی خرچ کیا جاتا ہے, تو بیٹے سے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ دیکھو تمہارے باپ نے شادی میں بہت پیسہ خرچ کر دیا اب تمہیں میراث نہیں ملے گی. پتہ چلا کہ دیکھیے شادی میں خرچ کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ آپ کی محبت ہے, لیکن میراث میں حصہ دینا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ یہ نبی کی سیرت ہے, یہ بیوٹیفل سیرت ہے ہمارے نبی کی کہ جو آیا اس لیے تھا کہ عورتوں کے اسٹیٹس کو اونچا کرتے. ہر تاریخ یہ کہتی ہے, اللہ اکبر, ہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ کلما دخلت فاطمۃ علی رسول اللہ, ہر جب بھی حضرت فاطمہ زہرا رسول خدا کے پاس آتی تھیں تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, ماتھے پر بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ لا کے بٹھاتے تھے. یہ کیوں تھا؟ عربوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو محبت صرف بیٹے سے نہیں کی جاتی, بیٹی سے بھی اتنی شدت سے محبت کی جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ نبی نے صرف حق نہیں دیے بلکہ منزلت بھی دکھائی. میرے دوستو منزلت بھی دکھائی. کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ جو صرف
پیغمبر کی اس بیٹی کی وجہ سے نازل ہوئیں، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جو اس پیغمبر کی صرف اس بیٹی نے فتح کی، اور اس میں بہت بڑی جنگ کا نام ہے جنگ مباہلہ۔ یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے، روحانی جنگ ہے۔ کن لوگوں سے جنگ ہے؟ جو عورتوں کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس کے ذریعے سے عرض کروں، اور دیکھتا ہوں کہ پھر وقت میں کتنی گنجائش ہوگی۔ نصارائے نجران آئے نبی سے مباہلہ کرنے کے لیے، متوجہ رہیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ذرا سا ٹھیک سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ نصارائے نجران آئے، کیوں آئے؟ تاکہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں، یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک گروہ آیا، کئی لوگوں کا گروہ ہے، کچھ کہتے ہیں 9 تھے، کچھ کہتے ہیں 20 تھے، کچھ کہتے ہیں 40 تھے، اور شبلی نعمانی صاحب تو کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ مکے کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، تو اپنی عبائیں سونے چاندی کے تار والی پہن کے آئے، اور تھے کون یہ لوگ؟ مناسٹکس تھے، معمولی لباس پہننے والے تھے۔ آئے، جب نبی کے پاس آئے، سلام کیا، تو نبی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو جب نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو دوبارہ سے انہوں نے سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ اب اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ بتائیے آپ کے نبی نے ہمارے سوال کا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اب اصحاب کو کچھ پتا ہو تو بتائیں۔ دیکھیے، پہلو میں بیٹھنا اور ہے، مزاج رسالت سمجھنا اور ہے۔ مزاج سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج سمجھیے۔ صرف اسلام کی چیزوں کو رٹ لینے سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مزاج اسلام کیا ہے، مزاج رسالت کیا ہے؟ مزاج رسالت کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اب اس میں سے ایک صحابی کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ بتا تو نہیں سکتا، مجھے کیا معلوم، لیکن ہاں میں تمہیں ایک دروازے کا پتہ بتا سکتا ہوں، اس دروازے پہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اصحاب بھی جانتے تھے کہ صرف ایک ہی دروازہ ہے جو مزاج اسلام بھی جانتا ہے، مزاج رسول بھی جانتا ہے۔ اس دروازے پہ پہنچ گئے، دق الباب کیا، شاہ ولایت امیر المومنین برآمد ہوئے۔ دیکھا، اچھا تم ایسے ہی گئے تھے؟ کہا ہاں ہم اس طرح سے گئے تھے۔ کہا افسوس ابھی تم حکومت اور نبوت کا فرق نہیں جانتے، ہمارا نبی حاکم بن کے نہیں بھیجا گیا ہے بنا کے، تم ایسا کرو تم اپنے اصلی لباس میں جاؤ جس لباس میں تم رہتے ہو۔ اب جو اپنے اصلی بوسیدہ لباس میں پہنچے تو نبی نے ان کے لیے اپنی عبا بچھا دی، عبا بچھا دی، گفتگو چلتی رہی۔ میں وہ گفتگو آپ کے سامنے نقل نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس سے بیان کو طول ہو جائے گا، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس ماشاء اللہ پڑھے لکھے مجمع کے لیے۔ اور اس واقعے کو مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت النبی میں بھی اس واقعے کو لکھا۔ کیا کہ جیسے ہی یہ گفتگو ہوتی رہی، 3 دن تک یہ گفتگو ہوتی رہی، ڈائلاگ ہوتا رہا۔ دیکھیے نبی نے بتایا کہ ڈائلاگ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ڈائلاگ ہی سب سے صحیح طریقہ ہے۔ ہاں اب اگر کوئی تلوار لے کے آپ کے ملک پہ چڑھا ہے تو پھر اس کا مقابلہ سوائے تلوار کے اور کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے گفتگو کرنے آئے تو آپ گفتگو کیجئے۔ تو اثناء گفتگو، دوران گفتگو، رسول اسلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اب ہمارے پریئر کا ٹائم ہو گیا ہے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا، پہلے ہم پریئر کریں گے تب تم سے گفتگو کریں گے۔ تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہماری پریئر کا بھی وقت ہو گیا، آپ ہمارے لیے بھی انتظام کروائیے۔ ممکن ہے کہ اس دن اتوار رہا ہو، سنڈے رہا ہو، یا جو بھی رہا ہو، انہوں نے کہا کہ ہماری بھی پریئر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کے لیے میں ایک ایک بچے کو روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی وسیع القلبی آپ دیکھیے، کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور کیسی مسجد، وہ مسجد جس کے بنانے میں نبی کا خون پسینہ شامل تھا، وہ مسجد جس کے لیے کہا گیا اس کی بنیاد پاکیزگی اور تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس مسجد میں نبی نے کہا کہ ایک کونے میں ہم عبادت کیے لیتے ہیں، ایک حصہ خالی کیے دیتے ہیں، تم عبادت کر لو۔ نبی کا
جسم اور نبی کا دل اتنا وسیع ہے کہ اپنی پاک و پاکیزہ مسجد میں وہ دوسروں کو عبادت کروا سکتے ہیں، اور مسلمان آج اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں دوسرے کے فرقوں کو نماز پڑھوانے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ سنت نبی پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادعا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ نبی کیسا تھا اور امت کس جگہ پر؟ نبی کا مزاج کہاں تھا، امت کا مزاج کہاں ہے؟ اور حضور اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں عبادت کی، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی۔ اس کے بعد کیا آیت نازل ہوئی؟ آیت یہ نازل ہوئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، کہ بس ان سے کہہ دو کہ پھر اپنا اگر یہ اتنی اس کے باوجود کٹ حجتی کے باوجود نہیں مانتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، اپنے نفسوں کو لاؤ۔ یہ بات جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نوجوان جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں۔ اب پیغمبر صبح لے کے چلے، کس شان سے چلے کہ آگے آگے خود، پیچھے پیچھے سیدہ طاہرہ اور اس کے پیچھے امیر المومنین۔ عجیب بات ہے، آگے ہے نبوت، پیچھے ہے امامت، اور بیچ میں عصمت کبریٰ۔ گویا خود حضرت سیدہ زہرا نے بتا دیا کہ دیکھو میری ذات وہ ہے کہ میں امامت اور نبوت کو ملانے کے پل کا کام کر سکتی ہوں، یہ ہے میری ذات۔ اور میں یہ کہتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو ہے وہ صحابہ جو نصارہ نجران تھے انہوں نے شکست قبول کر لی۔ شکست کس کو دیکھ کے قبول کی، یہ بات ہے، کیونکہ رسول اسلام کو تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، امیر المومنین کو بھی مسجد میں دیکھ چکے تھے، مل چکے تھے، حسن اور حسین کو بھی مسجد میں آتا جاتا دیکھ ہی چکے تھے۔ اس کے معنی جس ذات کی وجہ سے شکست قبول کی وہ ذات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ دوسری بات، یا رسول اللہ آپ جان رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو عورتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے پاس کہاں عورتیں؟ تو جب ان کے پاس عورتیں نہیں ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک عورت کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو رسول جواب دیں گے میں عیسائیوں سے لڑنے نہیں جا رہا ہوں، قیامت تک عیسائیت سے لڑنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت تمہارے لیے زہر ہے، تمہارے وجود کے لیے زہر ہے۔ آج ہم ایک عورت کے ذریعے اسلام کے قصر صداقت کی تعمیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ عورت ہے جو آج اسلام کو جتائے گی اور بتائے گی کہ عورت انسان کی روحانیت کے لیے زہر نہیں ہے بلکہ اس کی روحانیت میں مددگار ثابت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ سیرت حضرت پیغمبر ہے کہ انہوں نے عورتوں پر وہ احسان کیا کہ آج عورتیں انسانی سماج میں عزت کی زندگی جی رہی۔ کوئی اسلام کا دشمن بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا میرے دوستو کہ ہمارے نبی نے عورتوں کے اسٹیٹس کو کتنا بلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس سے پہلے پوزیشن کیا تھی۔ اس سے پہلے پوزیشن یہ تھی کہ ان کو مکمل انسانی وجود ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور رسول اسلام نے ان کو وہ اسٹیٹس دیا۔ بس ایک آخری بات کہہ کے جلدی سے دیکھوں گا کہ پھر کتنی دیر میں اور آپ کے سامنے بول سکتا ہوں کہ ایک چادر ہے جس کے اندر ایک سینٹرل فگر ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹرل فگر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور یہ ہم نے سینٹرل فگر نہیں بنائی ہے، قدرت نے بنائی ہے۔ کیونکہ جب جبرائیل نے آ کے کہا کہ ومن تحت الکسا، اے پالنے والے اس میں کون ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے، طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے بزرگ ذات ہو اس بزرگ ذات کے ذریعے تعارف کرایا جائے، اور ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے بزرگ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، کوئی موجود ہے نہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ میں یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو یونیورسٹی میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، سی وی جس کو کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کا سی وی بہت بڑا ہے، یہ 24 کتابیں لکھے ہوئے ہیں، یہ 100 کتابیں لکھے ہوئے ہیں، ان کا سی وی جو ہے وہ 50 پیج کا سی وی ہے، کسی کا 100 پیج کا سی وی ہے۔ بچوں کو بتا دوں بایو ڈیٹا جس میں آدمی کے اکیڈمک اور سارے کارنامے لکھے ہوتے ہیں اس کو سی وی کہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اسلام میں رسول اسلام سے بڑا سی وی کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسلام میں رسول اسلام کا سی وی آپ ایک طرف کر دیں تو پھر علی مرتضیٰ سے بڑا سی وی کسی کا ہو سکتا ہے؟ کہ جہاں
کارنامے ہی کارنامے، فضائل کا سمندر کا نام امیر المومنین ہے. لیکن جب زبان قدرت گویا ہوئی تو کیا کہتی ہے؟ ہم فاطمتو ابوہا و بالوہا و بنوہا. دیکھو یہ بیٹی ہے، مگر یہ بیٹی ایسی نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بنت پیغمبر بن کے رہ جائے، بلکہ اس منزلت کی بیوی ہے، اس منزلت کی بیوی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خود محمد مصطفیٰ کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، علی مرتضیٰ کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات ہے کہ دیکھیے ہم لوگ مغرب کی تاثیر کرتے ہیں نا کہ عورت کچھ بھی ہو جائے، ہوتا یہ ہے ہمارے سماج میں کہ جب تک باپ کے گھر میں ہوتی ہے اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے، یہی جو ہے وہ مغرب میں اور یہی یہاں ہے کہ فوراً اس کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے باپ کے بعد وہ مسز فلاں بن جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضور؟ یہ مسز فلاں ہیں، یعنی ان کی بیوی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ شاید ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یا تو یہ باپ کے نام سے پکاری جا رہی ہیں یا شوہر کے نام سے پکاری جا رہی ہیں. قدرت نے کہا کہ دیکھو یہ جو عورت ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ کبھی اپنے باپ کے نام سے پکاری جائے، کبھی شوہر کے نام سے، بلکہ یہ اس منزلت کی ہے کہ اس کا شوہر بھی اس سے پہچانوایا جا رہا ہے، اس کا باپ بھی اس کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب کوئی بہت بڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کے لیے بہت خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. خطرہ کیا؟ کہ وہ آدمی تو اتنا بڑا ہو گیا تو اب یا تو اس کے بچے بھی اتنے ہی بڑے بنے، ورنہ اس کے بچے اس کے زیر اثر دب کے ختم ہو جاتے ہیں. ہر جگہ ایسا ہے، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو، چاہے روحانیت کی فیلڈ ہو، چاہے جس چیز کی فیلڈ ہو. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسداں کا نام کیا ہے، تو عام طور پہ سارے بچے اٹھ کے یہ کہہ دیں گے کہ البرٹ آئنسٹائن. تو میں ان سے پوچھوں کہ ذرا مہربانی کر کے البرٹ آئنسٹائن کے باپ کا نام بتا دیجئے، تو کہیں گے باپ اتنے بڑے تھوڑی تھے کہ میں ان کا نام بتاؤں. اچھا تو باپ کا نام نہیں بتا سکتے تو بیٹے کا نام بتا دیجئے. کہا بیٹا بھی اس منزل پہ نہیں تھا. اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی اتنا بڑا بن جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس طرح پہچانوایا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ہیں یہ. اور یہ ہمارے یہاں بھی بہت حد تک جو ہے وہ پریکٹس ہوتا ہے کہ بہت سے علماء کے بیٹے کہ جو خود اس منزل تک نہیں پہنچتے ہیں تو وہ دوسروں سے کہتے ہیں تعارف میں پاپا کا نام تو بتا دیجئے تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں آقا کے بیٹے ہیں، ہے نا. اب روحانی دنیا میں آ جائیے، امام خمینی بہت بڑی شخصیت ہے. آپ پوچھئے کہ بھئی ان کے باپ کیسے، ان کے باپ کا نام کیا تھا، تو کہیں گے بھئی باپ اتنے بڑے نہیں تھے، ہمیں نام نہیں پتا. اچھا بیٹوں کا نام بتا دیجئے. کہا بیٹے بھی اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں تھے کہ ان کا. تاریخ میں کہیں کوئی ایسی چین نہیں ہے کہ جہاں ایک ہی طرح کا کمال ہر جگہ پایا جائے، ایسی چین نہیں ہے. علامہ اقبال اتنے بڑے شاعر، ان کے بیٹے جاوید اقبال جب ان کا انتقال ہو گیا ہر جگہ بلائے جاتے تھے، وہ کہتے تھے اقبال کی باتیں بتائیے، اقبال کی باتیں بتائیے. تو ایک دن وہ جھلا گئے، کہنے لگے ارے بھائی میں بھی تو کچھ ہوں، میرے بارے میں تو کچھ پوچھیے. تو انہوں نے کہا آپ کو بلایا ہی اس لیے ہے کہ آپ اقبال کے بیٹے ہیں، ورنہ آپ کو بلاتے ہی کیوں. غور فرمایا آپ نے. تو اب سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت باپ کی، اب بیٹا کبھی کبھی باپ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹا پہچانوایا جاتا ہے، کبھی بیٹا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ باپ اس کے ذریعے پہچانوایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو معلوم نہیں یہ فلاں کے باپ ہیں. مگر یہ ایک گولڈن چین ایسی ہے کہ جہاں کا ہر سلسلہ اپنا تعارف خود رکھتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے یا کس کا بیٹا ہے. یہ کون سا سلسلہ ہے؟ پنجتن کا سلسلہ ہے اور 12 اماموں کا سلسلہ ہے. کہ دیکھیے سب سے بڑا خطرہ خود حضرت فاطمہ زہرا کو تھا، کیونکہ ان کے باپ سے بڑا کوئی باپ ہو نہیں سکتا، تو ہمیشہ کے لیے صرف بنت پیغمبر بن کے رہ جاتی. مگر قدرت نے بتایا کہ یہ بیٹی ایسی نہیں ہے کہ باپ کے ذریعے پہچانوائی جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کے باپ کو پہچانوائیں گے. اس کے بعد بہت بڑا خطرہ حسن اور حسین کے لیے تھا، سیدہ شباب اہل جنہ کے لیے. نانا اتنا بڑا، ہمیشہ کے لیے سبط پیغمبر بن کے رہ جاتے.
لیکن یاد رکھیے کہ ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کے نانا یہ، شخصیت خود اتنی بڑی ہے کہ اپنا تعارف خود دے رہی ہے۔ ہاں یہ فضیلت میں اضافے کا سبب ہے کہ کہہ دیا جائے کہ نبی کے نواسے ہیں، ورنہ دنیا میں آج کون ہے جو امام حسن کو نہیں جانتا، امام حسین کو نہیں جانتا؟ سب شخصیتیں، خود امام زین العابدین علیہ السلام کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ علی ابن الحسین ہیں، ہاں خود شخصیت اتنی بڑی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ علی ابن الحسین ہے، صرف فضیلت میں اضافے کا سبب ہو جائے گا کہ بتا دیں کہ حسین کے بیٹے ہیں۔ امام محمد باقر علوم اسلامی کہ جن کو خود اپنا تعارف خود پیش کر سکتے ہیں، امام جعفر صادق خود اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں یا کس کے بیٹے ہیں کس کے پوتے ہیں، صرف یہ وہ گولڈن چین ہے جہاں ہر انسان اپنا تعارف خود رکھتا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میرے دوستو، دامن وقت میں کم گنجائش ہے، یہ پیغام وہ پیغام ہے جس نے معاشرے کو حیات دی ہے۔ معاشرے کی حیات بھی ضروری ہے، انڈیویجول حیات کافی نہیں ہے جب تک کہ معاشرہ زندہ نہ ہو۔ اور ایک معاشرہ کب زندہ ہوتا ہے؟ معاشرہ تب زندہ ہوتا ہے جب خود معاشرہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ معاشرے پہ کچھ ہو اور وہاں سے رسپانس نہ آئے تو اس کے معنی معاشرہ مر چکا ہے۔ امام حسین کی شہادت بھی اسی لیے ہے کہ معاشرے کو زندہ کیا جائے۔ معاشرے میں زندگی کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو احساس ختم کر دیا جائے اور دوسرے جرأت اظہار ختم کر دی جائے۔ جب یزید خلیفہ بنا تو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، ایک تو احساس ختم ہو گیا اسلامی معاشرے میں کہ ایسا شراب خار مسند رسالت پہ بیٹھ جائے اور کوئی کچھ نہ بولے، اور جرأت اظہار ختم ہو گئی تھی اس لیے کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ جو سمجھتا تھا کہ جو کھڑا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے حالت میں جب معاشرے کو زندہ کرنا تھا، یاد رکھیے جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی معاشرہ اگر بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے خون کے چھینٹے دیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وہ خون کے چھینٹے دیے جس سے معاشرہ بیدار ہوا۔ آپ کو بیداری کی علامتیں نظر نہیں آئیں کہ وہ یزید کہ سب جس کے گلے پہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اہل مدینہ اہل حجاز نے اپنی بیعت کا قلادہ نکال کے پھینک دیا یزید کی بیعت۔ تو یہ امام حسین نے کوشش کی تھی کہ سماج میں زندگی کی رمق دوڑ جائے۔ اور ہر حکمراں یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ مردہ رہے تاکہ ہم سے سوال نہ کیے جا سکے، ہم سے سوال نہ کیے جا سکے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین ممبر پہ بیٹھ کے کیوں کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ مولا کیا آپ ان جاہلوں میں اظہار علم کرنا چاہتے ہیں؟ مولا فرمائیں گے میں اظہار علم نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر سوال پوچھنے کا شعور پیدا ہو جائے۔ مولا سوال پوچھنے کے شعور سے کیا ہوگا؟ کہا اگر پبلک میں سوال پوچھنے کا شعور پیدا ہو جائے گا تو مسند رسالت پر کوئی جاہل آ کے نہیں بیٹھ پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے میرے دوستو، آج شب شہادت ہے خود حضرت ختمی مرتبت کی اور اس مظلوم شہزادے کی کہ جس کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ نانا اور نواسے کی یہ مناسبت عجیب ہے کہ جس کے لیے خود نانا نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ میرا بیٹا مجھ سے مشابہ ہے، میرے جسم کے دو حصے ہیں، اوپر کے حصے سے حسن مشابہ ہیں، نیچے کے حصے سے حسین مشابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن دونوں شہزادوں کے لیے کہا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جب تک نبی زندہ رہے تب تک کبھی کاندھے پہ بٹھاتے تھے، کبھی پشت پہ سوار کرتے تھے اور کبھی اپنا لعاب دہن دیتے تھے، چساتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کئی موقعوں پہ ملتا ہے کہ جب سفر میں پانی ختم ہو گیا تو پیغمبر نے اپنی زبان چسائی ہے ان بچوں کو۔ جس نے پیغمبر کی لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا ہو ان کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ مگر میرے دوستو جب ہمارے نبی کا آخری وقت آیا
تو جتنا نبی پریشان تھے اتنا وہ بیٹی پریشان تھی کہ جو اپنے بابا کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتی تھی. بابا اگر ذرہ برابر تکلیف کا اظہار کرتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا بے چین ہو کے رونے لگتی تھیں. ہم آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کا بس آخری وقت ہے اور حضرت فاطمہ زہرا پیروں کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے. تاریخ منظر پیش کرتی ہے, مگر ان دونوں بچوں کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کر آئی ہیں. جب نبی نے دیکھا اپنے بچوں کو روتے ہوئے تو خود بھی رونے لگے. مسلمان کھڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں اے مسلمانوں میرے ان دونوں بچوں کا خیال رکھنا. دیکھو میں دو چراغ ہدایت تمہارے سامنے چھوڑے جاتا ہوں, ان دونوں چراغ ہدایت کو نہ بجھانا. یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یا رسول اللہ, آپ نے مسلمانوں کو ہدایت تو کر دی, لیکن مسلمانوں نے یہ ستم کیا کہ بڑے شہزادے کو زہر دغا سے شہید کر دیا اور چھوٹے شہزادے کو قند خنجر سے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا. عزادارو, نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے. سب سے زیادہ گریہ کس نے کیا؟ اس بیٹی نے کیا کہ جو یہ کہتی ہے کہ بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑھتے تو تاریک رات بن جاتے. جیسے ہی بچے سامنے آتے تھے تو کہتی تھی اے بچوں تمہارا وہ چاہنے والا نانا کہاں چلا گیا؟ یہ بتاؤ وہ نانا کہاں گیا کہ جو تم کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا کرتا تھا؟ وہ نانا کہاں گیا جو تمہیں پشت پر سوار کیا کرتا تھا؟ میرے دوستو, یہاں تک کہ کچھ لوگ آئے مولا کے پاس اور کہنے لگے کہ بنت پیغمبر سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. ارے کس دل سے, یہ رونے سے تکلیف تمہیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے رونے سے صرف ظالم کو تکلیف ہوتی ہے, کبھی مظلوم کو تکلیف نہیں ہوتی. مولا نے کس دل سے کہا ہوگا آ کر کے اے بنت پیغمبر یا تو تم دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. تو کہا کہ اے ابو الحسن آپ مدینے سے باہر کوئی عمارت میرے لیے بنا دیجئے کہ میں جا کے دن بھر اپنے بابا کو رویا کروں. مولا نے ایک بیت الحزن بنا دیا تھا, وہاں دونوں بچوں کو لے کے چلی جاتی تھی, دن بھر اپنے باپ کو رویا کرتی تھی. اے میرے دوستو, اسی اسنا میں ایک دن آپ نے یہ سنا کہ میرے بابا کے مؤذن بلال آئے ہیں. تو کہا کہ اے فضا جاؤ اور بلال سے کہہ دو کہ مجھ سے آ کر کے ملے. لیکن عزادارو, بلال کو پہلے ہی سے یہ پتا تھا. بلال نبی کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے کہ نبی جب کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے. بس ایک مرتبہ سب سے پہلے جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے اور آ کے سلام کیا, مگر جواب سلام ملنے میں دیر ہوئی. تو جناب بلال نے فضا سے کہا اے فضا میری شہزادی نے جواب دینے میں اتنی دیر کیوں کی؟ کہا کہ اے بلال تم کو معلوم نہیں ہے تمہاری شہزادی اب عصا کا سہارا لے کے چلنے لگی ہے, اس کو دروازے تک آنے میں دیر لگی. یہ سننا تھا منہ پہ تماچے مارے, ارے نبی کی بیٹی کو کیا ہو گیا کہ جو اس طرح سے عصا کے سہارے سے چل رہی ہے؟ میرے دوستو, بس اتنا کہا کہ بلال بابا کے مرنے کے بعد تم نے ہم کو چھوڑ دیا. کہ نہیں بی بی, میں شام چلا گیا تھا اس لیے کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنے آقا کے بعد مدینے میں نہیں رہوں گا. تو کہا اے بلال میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم پھر سے اذان کہہ دو. تو کہا کہ شہزادی میں طے کر چکا ہوں, قسم کھا چکا ہوں, اب سرور عالم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. ابھی یہ کہتے جا رہے تھے کہ ناگاہ حضرت بلال کو ایک حدیث یاد آئی کہ فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکم رسول ہے, یہ فاطمہ کا حکم نہیں, حکم رسول ہے. اے شہزادی مجھے معاف کر دیجئے, میں ابھی جا کے اذان دیتا ہوں, یہ غلام ابھی جا کے اذان دیتا ہے. بس گلدستہ اذان پہ آئے, اللہ اکبر کہا, حضرت فاطمہ پر گریہ طاری ہوا. باپ کی قبر پہ پہنچی, ایک مرتبہ قبر پہ منہ رکھ دیا, اے بابا آپ کا پرانا مؤذن آیا ہے, کیا آپ اذان کے بعد نماز پڑھانے کے لیے نہ اٹھیے گا؟ ابھی اذان آگے بڑھتی گئی, گریہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, فضا نے کہا اے بلال اپنی اذان روک دو. شہزادی روتے روتے غش کھا گئی ہیں. اے بی بی, آپ نے نام اپنے بابا کا عزت کے ساتھ نمازان میں سنا تھا, باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر تو نہیں دیکھا تھا, اس پر برستے ہوئے پتھر تو نہیں دیکھے تھے. جزاکم ربکم. بس چند جملے بڑے شہزادے کے لیے کہ یہ بڑا شہزادہ کون ہے
کہ جو باپ کے بعد باپ کا جانشین ہے، لیکن دنیا کو یہ منظور نہیں ہے، حکومت دینے کے بعد بھی دنیا کو منظور نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک قاتل بھیجی گئی، زوجہ کی شکل میں قاتل بھیجی گئی کہ جس نے شام سے آیا ہوا زہر ہلاہل، خدا کی قسم ایسا زہر تھا کہ اگر دریا میں ملا دیا جائے تو سارے جانوران دریا مر جائیں، اس زہر کو اس نے رات میں اس برتن میں ملا دیا کہ جس برتن سے اکثر امام حسن اٹھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ رات میں اٹھ کے جب پانی پیا تو فرماتے ہیں یہ کیسا پانی ہے کہ جس نے میرے حلق سے لے کر جگر تک کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ میرے بھیا حسین کو بلا لاؤ۔ جب تک جناب امام حسین آتے تب تک عالم یہ ہے کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں۔ جیسے ہی امام حسن آئے ایک مرتبہ باہوں میں لے لیا، اے میرے بھائی آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ کہا کہ بھیا تم زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس چند باتیں تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں بہنیں بھی موجود ہیں، پچھاڑے کھا رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اے بھیا دیکھو میری تمنا ہے کہ میں نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں، لیکن بھیا دیکھو اگر ایسا نہ ہو تو تم جھگڑا و فساد نہ کرنا، مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ بس عزادارو اتنا کہتے کہتے موت کا پسینہ پیشانی پہ آیا۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، اے بھیا حسین یہ بچے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جناب قاسم ہے جو 3-4 برس کے ہیں، جناب عبداللہ ہے جو 1 برس کے ہیں، ان بچوں کو خدا کے سپرد کیا۔ آخری ہچکی لی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، لیکن حسین جیسا بھائی موجود ہے، غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد جوانان بنی ہاشم جنازے کو لے کے روضہ رسول کی طرف چلے۔ بس عزادارو یہ وہ واحد جنازہ ہے کہ جس جنازے پر دشمن تیر برسائے۔ کس زبان سے عرض کروں کہ کچھ تیر امام حسن کے جنازے اور جس میں نازنین میں پیوست ہو گئے۔ یہ وہ واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ گھر کے اندر آیا، بس دوبارہ جنازہ آیا، تیر نکالے گئے۔ کہ بنی ہاشم کے جذبات کا کیا عالم تھا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حسین موجود تھے، گئے ماں کے پہلو میں دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو حسین جیسا بھائی موجود ہے۔ غسل و کفن آپ کو مبارک ہو، لیکن ہماری جانیں اس بھوکے پیاسے مظلوم پر نثار جس کا جنازہ زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا و پیاسا جوان بیٹا موجود، مگر وہ کہتا ہے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کو کس طرح سے دفن کیا۔